گھر کے اندر بچے کو چوٹ لگ جانا، گر جانا معمولی سی بات ہے، اور جو ہی بچے کو چوٹ لگتی ہے ہمارے گھروں میں عورتیں کیا کرتی ہیں، فوراً بچے کو اتنی چوٹ نہیں لگتی جتنی زور سے مار ہوتی ہے، ہائے ٹوٹ پینا، اور میرا منڈا ٹوٹ اور سر پاٹ گیا۔ اب بچہ اتنا نہیں رو رہا جتنا ماں کا سانس چڑھا ہوا ہے اور اس نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہونا کیا چاہیے، بچے کے سیریس چوٹ بھی لگ گئی، آپ اسے کہ بیٹا صبر کرو، بسم اللہ پڑھو، انا للہ پڑھو، کوئی بات نہیں، چوٹ لگی، معمولی سی چوٹ ہے، اس کو حوصلہ دیجئے، اس کو ڈرائیے نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، بچے کو تھوڑی سی چوٹ لگے، اگر اس کو اسی طرح ماں فوراً گود میں لے کے، آج تو تیرا باپ آنے دے، فوراً 2 بکرے صدقے کی ذبح کرواؤں گی، میرے بچے کو پتہ نہیں بار بار کیوں چوٹ لگ رہی ہے، اس کی معمولی سی بات کو اتنا بڑا بنا دو گے تو کل کو وہ کوئی تکلیف برداشت کر سکے گا؟ کوئی پریشانی، کوئی غم اسے آئے گا؟ اس کو بہادر بنائیے، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑا دکھ، بڑے سے بڑا غم اس پہ آئے تو اس کے اندر صبر کرنے کی قوت ہو، برداشت کرنے کی قوت ہو، وہ اس معمولی کو، ہلکی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس زخم کو، اس تکلیف کو معمولی سمجھے۔ جنگ بدر کے واقعات کے اندر آتا نہیں، ایک نوجوان کی بازو کٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس کی چمڑی وہ جڑی ہوئی ہے اور وہ جہاد کے دوران رکاوٹ بن رہی، وہ اپنے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹکا دے کے اس چمڑی کو بھی الگ کر کے پھینک دیتا ہے کہ یہ قتال کے اندر میرے لیے رکاوٹ بن رہی۔ بہادری کی یہ مثال ان بچوں کے دل میں کیسے پیدا ہوگی جن کو ابتدا سے صرف ایک سوئی چبھ جائے تو ماں رونا شروع کر دے اور اس کے آنسو نہ رکے۔ یہ انداز تربیت اس کو بزدلی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو گھر کے اندر بیکار چھوڑ دینا، عیش و عشرت کا عادی بنا دینا، بیکار زندگی، فضول، وہ موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، وہ کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہا ہے، اس کو کام میں نہ لگانا، اس کو مصروف رہنے کی عادت نہ ڈالنا، اس کو مشقت برداشت کرنے کی عادت نہ ڈالنا، اس کی آئندہ کی زندگی کے اندر اسے مزید کاہلی اور سستی کی طرف لے کر جائے گا۔